السلام علیکم ناظرین، میں ہوں چینل اردو فلاسفر سے آپ کا میزبان محمد تصور۔ آج کا ہمارا لیکچر ہے دبستان، 3 مشہور دبستان میں سے مارکسی دبستان۔ مارکسی دبستان ساری دنیا کے ادب پر اس شدت سے اثر انداز ہوا کہ اس معاملے میں کوئی اور دبستان اس کی برابری نہیں کر سکتا۔ یہ وہ دبستان تنقید ہے جو کارل مارکس کے نظریات کی روشنی میں ادب کو پرکھتا ہے، اشتراکیت کے پرچار کو ادب کی ذمہ داری خیال کرتا ہے، مزدوروں پر سرمایہ داروں کے مظالم کے خلاف آواز اٹھاتا ہے اور سماج سے ادب کا رشتہ جوڑتا ہے۔ ترقی پسند تنقید سے بھی یہی تنقید مراد ہے۔ کارل مارکس کہتا ہے 19ویں صدی کا ایک جرمن مفکر تھا، اس کی تصنیف ساری دنیا میں ایک زبردست انقلاب کی بنیاد بن گئی۔ اس کا نام سرمایہ ہے، اسے انگریزی میں دی کیپٹل دھن کہتے ہیں۔ کارل مارکس کہتا ہے کہ دنیا کے لوگ غریبوں کی غریبی کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور ان کی محنت کی کمائی سے اپنی تجوریاں بھرتے ہیں۔ دولت کی یہ غیر منصفانہ تقسیم دنیا کی ساری خرابیوں کی جڑ ہے اور اس کا مٹا دینا ضروری ہے۔ کارل مارکس کہتا ہے کہ سرمایہ دار غریبوں کا استحصال کرتا ہے، مزدوروں کا استحصال کرتا ہے، وہ اپنے سرمایے کے بل بوتے پر دوسروں کی محنت سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ 1886 میں ساری دنیا کے مزدوروں کو مخاطب کرتے ہوئے متحد ہونے اور ظلم کا خاتمہ کر دینے کی دعوت دی گئی۔ دنیا کے محنت کشوں نے اس اعلان نامے کا خیر مقدم کیا اور یوں روس نے محنت کش لینن نے روسی نظام کے خلاف آواز بلند کی اور 1917 میں روسی حکومت کا نقشہ بدل کر رکھ دیا۔ روس میں مزدوروں کی نئی حکومت قائم ہوئی، سرمایہ دار خوار اور محنت کش سرفراز ہوئے، اس لیے مزدوروں کا حوصلہ بلند ہوا۔ یوں سماج میں ایک تبدیلی آئی جس نے ادب پر بھی اثرات مرتب کیے۔ اہل قلم کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ مزدوروں اور مظلوموں کی حمایت میں کچھ لکھ کر اپنا فرض ادا کریں اور یوں انہوں نے سرمایہ داری نظام کے خلاف اور مزدوروں کے حق میں آواز بلند کی۔ لہٰذا غریب طبقے اور پرولتاری طبقے کے مسائل کو اور ان کی معاشرتی زندگی کو ادب میں جگہ دی گئی۔ برصغیر پر بھی اس کے اثرات مرتب ہوئے اور انجمن ترقی پسند مصنفین کا قیام عمل میں آیا۔ کچھ ہندوستانی نوجوان یورپ میں تعلیم حاصل کرنے گئے، ان میں سجاد ظہیر، راج آنند اور ان کے ساتھی قابل ذکر ہیں۔ انہوں نے مظلوموں کی حمایت کا فیصلہ کیا۔ اسی طرح 1936 میں برصغیر نے اس انجمن کی بنیاد ڈالی۔ پریم چند نے پہلے اجلاس کی صدارت کی اور اس میں کہا کہ اب ہمیں ایسے ادب کی ضرورت ہے جو سلاتے نہیں۔ اس پر انہوں نے کچھ اشعار بھی کہے: مزدور باپ آج بھی واپس نہ آ سکے، ماؤں نے قصے سنا کے بچے سلا دیے۔ جب چلی ٹھنڈی ہوا بچہ لرز کر رہ گیا، ماں نے اپنے لال کی تختی جلا دی رات کو۔ اردو ادب میں ترقی پسند ناقدین نے اختر حسین رائے پوری، سجاد ظہیر، مجنوں گورکھپوری، احتشام حسین، ممتاز حسین، علی سردار جعفری اور محمد حسن خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ترقی پسند مصنفین کے کچھ مقاصد تھے جو درج ذیل ہیں۔ پہلے نمبر پر ہے ادب کو جاندار ہونا چاہیے۔ مراد یہ کہ اسے صرف مزدوروں اور کسانوں کی بات کرنی چاہیے۔ دوسرے نمبر پر ہے ادب عوام کے لیے ہے اور عوام عام طور پر کم تعلیم یافتہ ہوتے ہیں، اس لیے ادب ایسا ہونا چاہیے جو آسانی سے ان کو سمجھ آ جائے۔ تیسرے نمبر پر ہے ادیبوں کو اشتراکیت کی کھل کر حمایت کرنی چاہیے۔
چوتھے نمبر پر ہے ادیبوں کو عملی جدوجہد میں حصہ لینا چاہیے۔ پانچویں نمبر پر ہے ادب میں مواد انداز بیان سے زیادہ اہم ہے، کیونکہ ادب کا اصل مقصد محنت کشوں کو جگانا اور انہیں سرمایہ داروں سے مقابلہ کرنے کے لیے متحد کرنا ہے۔ چھٹے نمبر پر ہے ادب مقصد نہیں ذریعہ ہے، اسے مفید اور کارآمد ہونا چاہیے۔ ساتویں نمبر پر ہے ادب کو سیاست کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ آٹھویں نمبر پر ہے ادب کو اجتماعی امنگوں کا ترجمان ہونا چاہیے۔ ابتدا میں یہ تحریک بہت کامیاب ہوئی، لیکن یہ اپنے منشور سے ہٹ گئی۔ اس میں شدت پسندی آ گئی، جس نے ادب کو ادب نہیں بلکہ پروپیگنڈا بنا دیا۔ یوں اس شدت پسندی کا نتیجہ اس کے زوال کی صورت میں نکلا اور یہ اپنا مقام کھو بیٹھے۔ اس تحریک کی سخت مخالفت میں کلیم الدین احمد سر فہرست ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ترقی پسند ناقدین مارکسی تنقید میں ادب کے مطالعے کے لیے سماجی حالات، طبقاتی تقسیم اور تاریخ کے مادی عوامل کا جائزہ لینا ضروری ہے، کیونکہ ان سب کے درست تجزیے کے بغیر کسی ادب پارے پر صحیح تنقید نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ میکسم گورکی کے مطابق ہماری تمام تصنیفات کا ہیرو مزدور ہونا چاہیے۔ بالفاظ دیگر محنت کے عمل سے جنم لینے والا انسان ہمارے شاعروں اور تخلیق کاروں کو صرف مزدور یا محنت کی بات کرنی چاہیے۔ مادی ادبی مباحث سے ان کا تعلق نہیں بنتا۔ یہی وجہ ہے کہ مارکسی تخلیق کاروں اور ناقدین پر ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ یہ مواد کی دھن میں تخلیق کے فنی محاسن غارت کر دیتے ہیں۔ شاید کم تر تخلیقی صلاحیتوں کے حامل ادیبوں نے اس میں اپنے لیے کوئی جواز تلاش کر لیا ہو۔ جہاں تک مارکس کا تعلق ہے تو انہوں نے کہیں بھی فن پاروں میں بدصورتی کا پرچار نہیں کیا۔ مارکس انقلابی تھا، لیکن انتہا پسند نہ تھا۔ اس کے خیالات استدلال اور میانہ روی کا نمونہ ہیں۔ وہ ادیب کو بھی زندگی کی جدوجہد میں عوام کے شانہ بشانہ دیکھنا چاہتا ہے۔